السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی فی مقام آخر والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور معزز ماؤں اور بہنوں، ہمارے بہت سارے بھائیوں کی طرف سے، بہت ساری بہنوں کی طرف سے ایک سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی اسلامی ملک کے اندر، اسلامی سلطنت کے اندر ہندوؤں کے لیے مندر بنائیں یا ان کو مندر بنانے کی اجازت دیں جہاں پر وہ ایک اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شرک کا ارتکاب کریں، بت پرستی کا ارتکاب کریں؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر ہم شریعت کے عمومی مزاج کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی بہت ساری نصوص سے، بہت سارے دلائل سے، بہت ساری آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسا ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہو، جسے مسلمانوں نے بنایا ہو، یا ایسا شہر جسے مسلمانوں نے آباد کیا ہو، تو وہاں پر ان مندروں کی تعمیر کی اجازت دینا یا اس طرح گرجا گھروں کی تعمیر کی اجازت دینا یہ قطعاً ناجائز ہے۔ ہمارے بعض نام نہاد دانشور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی یہ تو تقارب ادیان ہے، یہ تو اقلیتوں کے حقوق ہیں، کوئی بولی بولتا ہے، کوئی بولی بولتا ہے، لیکن ہم جب شریعت کے عمومی مزاج کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، وہ دوسرے دینوں پر، دوسری شریعتوں پر غالب آ جائے، اور انشاءاللہ ایسا ہو کر رہے گا۔ کوئی اس کو پسند کرے یا نہ کرے، کوئی کفار سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے دوستیاں کرے یا نہ کرے، انشاءاللہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان نصوص میں سے اگر ہم ایک دو نصوص دیکھتے ہیں، فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ سارے دینوں کے اوپر غالب آ جائے، اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند کریں۔ یعنی یہ دین انشاءاللہ غالب آ کر رہے گا، جیسے پہلے غالب آیا انشاءاللہ اب بھی یہ غالب آ کر رہے گا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ دین کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی اسلام ہی ایسا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، اور فرمایا اگر کوئی اور دین لے کر آتا ہے تو وہ قبول نہیں ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں یعنی قیامت والے دن گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ تو قرآن مجید کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی مسلمان اپنے ملکوں میں، اپنے زیر تسلط علاقوں میں، اپنے وطن میں
بالکل بھی ان عبادت گاہوں کو کھولنے کی نہ ہی تو اجازت دینے کے مجاز ہیں شریعت کے روح سے، شریعت کی روح سے، اور نہ ہی ان کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور اگر ہم خاص اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی اگر ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھیں تو یہ ہے کہ مسلمان جن وطنوں میں آباد ہیں ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، وہ شہر یا وہ وطن جنہیں مسلمانوں نے خود آباد کیا ہو، خود آباد کیا ہو تو اس کے اندر عیسائیوں کو گرجا گھر بنانے کی اجازت دینا، یا یہودیوں کو ان کے بیہ یعنی عبادت خانے بنانے کی اجازت دینا، یا ہندوؤں کو اجازت دینا، یہ قطعاً ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ابن عدی کی روایت ہے کہ جو مسلمانوں کے اوطان ہیں، ان کے وطن ہیں، ان کے ملک ہیں، ان کی سلطنت ہے، وہاں پر آپ نے فرمایا کہ لا تبنا کنیست فی الاسلام ولا یجدد ما خرب منہا، کہ ایسے ملکوں میں جہاں اسلام ہو، مسلمان ہو، مسلمانوں نے بنایا ہو، تو وہاں پر یہ کنیسہ یعنی گرجا گھر یا اس طرح کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان کو بنانے کی اجازت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر ان کے جو وہاں پہلے سے موجود کچھ ہوں ان میں کوئی خرابی واقع ہو جائے، ان کی مرمت کی ضرورت ہو، ریپیئرنگ کی ضرورت ہو، تو اس بات کی بھی اجازت نہ دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے۔ اور علماء یہاں تک بھی کہتے ہیں، جب ہم علماء کے فتاوی جات دیکھتے ہیں، کہ ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کے لیے عبادت خانہ بنایا جائے فَهُوَ بَيْتُ ضَلَالٍ وَكُفْرٍ، یہ گمراہی والا گھر ہے اور یہ کفر والا گھر ہے، لہٰذا مسلمان حکمرانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت دیں۔ اگر ہم تاریخ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہشام بن عبد الملک کے دور میں جدہ جو آج سعودی عرب کا ایک شہر ہے، یہاں ایک کنیسہ بنایا گیا تھا، گرجا گھر بنایا گیا۔ جب ان کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا تو اس کو گرانے کا حکم دے دیا۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے خط لکھا تھا اپنے مختلف گورنروں کو کہ جو گرجا گھر اس طرح بنائے گئے ہیں، عبادت خانے بنائے گئے ہیں، ان کو منہدم کر دیا جائے، ان کو گرا دیا جائے۔ تو یاد رکھیں، مسلمان جن اوطان میں رہتے ہیں، جن وطنوں میں ان کا بسیرا ہے، جو ان کے علاقے ہیں، ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 تو وہ ہے جو مسلمانوں نے خود بنایا ہو، جیسے کہ بصرہ ہے، بغداد ہے، مسلمانوں نے خود بنائے تھے۔ وہاں پر مسلمان علماء کا، امت کا اجماع ہے کہ وہاں پر نہ گرجا گھر بن سکتا ہے، نہ کوئی مندر بن سکتا ہے، کسی بھی غیر مسلم عبادت خانہ وہاں نہیں بن سکتا ہے۔ تو آج یہ مسئلہ اس لیے دوبارہ ابھر کر سامنے آیا ہے کہ کلمہ کے نام پر بننے والی مملکت خدا داد، جس کا نام پاکستان رکھا گیا تھا اور جس کے دارالخلافہ کا نام اسلام آباد ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں نے خود آباد کیا ہے، وہاں مندر بنانے کی اجازت دی گئی ہے اور مندر بنایا جا رہا ہے، یہ شریعت کے لحاظ سے بالکل ناجائز اور حرام ہے اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مشہور ہے سنن بیہقی اور دیگر کتابوں کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شہر جو خود مسلمانوں نے بنایا ہو، وہاں پر نہ ہی تو کوئی گرجا گھر بنایا جائے، نہ ہی کفار کا کوئی عبادت خانہ بنایا جائے، نہ ہی وہاں ناقوس کی آواز آنی چاہیے، نہ ہی گرجا گھر کے اندر جو عبادت کے طریقے، گھنٹیاں وغیرہ آوازیں ہیں، نہ ہی وہ آنی چاہیے،
نہ ہی وہاں شراب بیچی جا سکتی ہے، نہ ہی شراب پی جا سکتی ہے، اور نہ ہی خنزیر کا گوشت بیچا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا معروف قول ہے۔ تو اس صحابہ اکرام کے اقوال کی بنیاد پر بھی یہ ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے۔ دوسری مسلمانوں کے وطن کی کنڈیشن یہ ہے، یا دوسری قسم وہ ہے، وہ علاقہ جو مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا ہو، باقاعدہ طور پر دشمن سے لڑائی ہوئی ہو اور وہ فتح کیا ہو، تو وہاں پر یہ حکم ہے شریعت کا کہ جو پہلے سے گرجا گھر موجود ہیں، جو پہلے سے مندر موجود ہیں، جو پہلے سے ان کے عبادت خانے موجود ہیں، ان کو تو نہ گرایا جائے، لیکن نیا عبادت خانہ بنانے کی وہاں اجازت نہ دی جائے۔ اگر ہم ملک پاکستان کے دارالخلافہ جو کیپٹل اسلام آباد ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو دیکھتے ہیں تو یہ ملک مسلمانوں نے لڑ کر لیا ہے۔ سن 1947 کے اندر یہ لڑ کر لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا ہے۔ اب جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو جو پہلے سے گرجا گھر موجود ہیں، پہلے سے مندر موجود ہیں، یا پہلے سے جو بھی عبادت خانے سکھوں کے یا ہندوؤں کے یا عیسائیوں کے موجود ہیں وہ تو موجود رہیں گے، لیکن ان کو نیا عبادت خانہ بنانے کی اجازت شریعت کی روح سے نہیں دی جا سکتی ہے۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ مسلمان کسی ایسی جگہ پہ رہیں جہاں صلح کی گئی ہو، یعنی نہ ہی تو وہ علاقہ مسلمانوں نے خود آباد کیا ہو جو پہلی کیٹاگری ہے، نہ ہی لڑ کر فتح کیا ہو جو دوسری کیٹاگری ہے، بلکہ تیسری یہ ہے کہ وہ صلح کے ذریعے ہو۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ صلح کس چیز پر ہوئی ہے۔ اس کی آگے مزید دو قسمیں ہیں۔ اگر تو صلح اس طرح ہوئی ہے کہ یہ علاقہ، یہ زمین تم کفار کے پاس رہے گی اور ہم مسلمانوں کو تم جزیہ دو گے، تو پھر ایسی جگہ پر کیونکہ زمین ان کے قبضے میں ہے، علاقہ ان کا ہے، ملک ان کا ہے، زمین ان کی ہے، وہ گرجا گھر بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں۔ دوسری شکل صلح کی یہ ہے کہ زمین اپنے قبضے میں لی جائے اور ان سے جزیہ وصول کیا جائے، زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہو، تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صلح جو آپ نے غیر مسلموں سے اس نوعیت کی تھی وہ سامنے آتی ہے کہ انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ تم اس بات پہ صلح کرو کہ تم جزیہ دو گے اور ان علاقوں کے اندر اپنا کوئی نیا عبادت خانہ نہیں بناؤ گے، اور تم اپنی عبادت کا اظہار کھل کر یعنی اوپن معاشرے کے اندر نہیں کر سکو گے۔ اور یہ صلح نامہ ان کا حدیث کی کئی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کئی کتابوں کے اندر ذکر ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے کہ مسلمان جہاں رہ رہے ہوں، پہلی قسم یہ ہے کہ خود آباد کیا ہو، وہاں اجازت دینا شریعت کی روح سے بالکل حرام ہے۔ نمبر دو، جو لڑ کر فتح کیا ہو اس میں جو پہلے سے گرجا گھر، مندر اور اس طرح کے جو غیر مسلموں کے عبادت خانے ہیں وہ موجود ہوں تو ان کو نہیں گرایا جائے گا، لیکن نیا عبادت خانہ بنانا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اوپن تبلیغ کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اوپن عبادت کی بھی کھلے عام معاشرے کے اندر ان کو عبادت کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ اور تیسری قسم ہے جو صلح ہو، صلح میں بھی دیکھنا ہوگا اگر زمین ان کے پاس ہے پھر ان کو اجازت ہے، اگر زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہے، وہ صرف جزیہ دے رہے ہیں اور وہاں کاشتکاری وغیرہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی یہی قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہاں وہ نیا کوئی عبادت خانہ نہیں بنا سکتے اور نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ سا عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ جو ہمارے بعض نام نہاد دانشور وہ غیر مسلموں کے یعنی اقلیتوں کے حقوق کے نام پر یا مختلف شیطانی نعروں کے نام پر یہ فلسفہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ان کو بھی اجازت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو مختلف کیٹاگری تین قسم کی بنتی ہیں، اسلام کا یہی حکم ہے جو یعنی عرض کر دیا ہے، اور یہ مختلف دلائل اور علماء کے مختلف فتاوی جات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔